بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا کے اوپر میں نے کچھ ویلاگ دیکھے ہیں جس میں کچھ مولوی حضرات ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، ان کے نظریات کے اوپر، ان کے عقائد کے اوپر بات چیت کرتے ہیں تنقیدی نقطہ نظر سے، اور اس میں بہت بڑی علمی خیانت کرتے ہیں۔ کچھ صحیح باتوں کو تروڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور کچھ غلط باتوں کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ لہذا میرا دل چاہا کہ میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات، افکار اور ان کی دعوت توحید، رد شرک اور کفر بالطاغوت کے اوپر مکمل معلومات انسانوں تک، آج کے دور کے جتنے لوگ ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت دور دور تک یہ معلومات اور یہ اطلاعات بڑی جلدی پہنچ جاتی ہیں، تو یہ بالکل ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اور ان کی جماعت کے بارے میں اور ان کے مشن اور منشور کے بارے میں آپ کو اصلی دعوت، اصلی معلومات ملیں گی۔ یہ اور بات کہ آپ اس کو مانیں نہ مانیں، اس کا ساتھ دیں، نیوٹرل ہو جائیں یا اس کی مخالفت کریں، یہ آپ کی اپنی قسمت ہے، آپ کا اپنا نصیب ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بات بتاؤں کہ عام طور پر یہ جو لوگ ہیں، خاص کر دوسرے مذاہب کے لوگ، ہندو ہو گئے، سکھ ہو گئے یا یہودی اور نصرانی، کرسچین وغیرہ، یہ اسلام کے بارے میں یہ ذہن رکھتے ہیں یا یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ 1500 سال پہلے جی مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین اسلام شروع کیا۔ یہ بہت ہی بڑی جہالت ہے، لا علمی ہے، کیونکہ اسلام ہر دور کے اندر ہر نبی کا جو دین تھا وہ اسلام تھا، یعنی اس پوری کائنات کا ایک مالک ہے، ایک خالق ہے، وہ اس کا مدبر ہے، اس نے کسی سے مشورہ نہیں کیا ہے اس کے بنانے کے اندر، نہ اس کے چلانے کے اندر۔ اس نے اپنی مخلوق میں سے اس انسان کو جب بنایا تو یہ اعلیٰ ترین مخلوق بنایا اور اس کو اختیار کے ساتھ پیدا کیا گیا کہ غور و فکر کی صلاحیت اس کو دی، سوچنے سمجھنے والا دل و دماغ دیا، اور اس کے بعد چاہے تو یہ اللہ کا شکر گزار بنے اپنے مالک کا، اور چاہے ناشکرہ بنے، اور ساتھ ہی بتایا کہ شکر گزاروں کے لیے ہم نے ایسا انعام تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ جو آج کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ اتنی بڑی بادشاہی اللہ تعالیٰ ان کو دے گا جس کا نام جنت ہے، ہمیشہ کی وہاں جوانی ہوگی، ہمیشہ کی صحت ہوگی، موت نہیں ہے وہاں، خوشیاں اور خوشیاں، اور ہر لمحے یہ خوشیاں بڑھتی چلی جائیں گی، دائیں بائیں آگے پیچھے جدھر دیکھے گا ایک بہت بڑی مملکت دیکھے گا۔ اور ناشکروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی آگ کے عذاب تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر ان کو رہنا پڑے گا، اور اتنا خوفناک عذاب ہے ان کے لیے، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جس کا آج کوئی تصور بھی کرے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ وہ بھی پوری طرح نہیں ابھی سمجھا، اصل چیز تو وہاں ہے، یہاں تو صرف ایک بتائی جائے گی بات، ایک نقشہ کھینچا جائے گا دونوں جگہوں کا، جنت کا بھی اور جہنم کا بھی، لیکن اصلی جو معاملہ ہے وہ اس سے بہت آگے ہے۔ تو یہ انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے اہم مسئلہ یہ مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کو اگر وہ نہیں سمجھتا ہے تو چاہے دنیاوی لحاظ سے وہ پڑھا لکھا ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، جنرل ہے، فیلڈ مارشل ہے، اگر اس مسئلے کی طرف وہ توجہ نہیں دیتا ہے اور یہ اس کی زندگی کا نمبر 1 مسئلہ نہیں ہے، تو اس سے بڑا کوئی بدبخت آدمی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایک جھونپڑی کا رہنے والا ہے، مزدور ہے، اگر یہ مسئلہ وہ سمجھ گیا ہے اور اس کی خاطر وہ جیتا ہے اور اسی کی خاطر وہ مرتا ہے، ایمان خالص ہے اس کے پاس، توحید ہے اور عمل صالح ہے، اور پھر نیک کام کرتا ہے، اسی بات کی تبلیغ کرتا ہے، یہ صحیح معنوں میں تبلیغ ہے۔ باقی اگر کوئی فرد یا کوئی جماعت اپنا نام تبلیغی جماعت رکھ لے لیکن یہ کام نہیں کرتے ہیں، توحید کی دعوت نہیں دیتے ہیں، رد شرک نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو یہ تبلیغ کرے، حق بات کی تبلیغ کرے جہاں اس کو موقع ملے، اور پھر اس کے اوپر صبر کرے، جمع رہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ تو اس انداز سے یہ دعوت جب آج سے 1500 سال پہلے اٹھی، اسی عزم کے ساتھ کہ یہی دعوت ہے، اسلام کی دعوت ہے، ہر نبی کی یہی دعوت رہی ہے، اب آخری نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی یہی دعوت دے رہے ہیں، اور اس کو روکنے کے لیے کیا کچھ نہیں اختیار کیا گیا، لالچیں دی گئیں، بادشاہ بننے کی آفر کی گئی،
اور بہترین رشتہ دینے کی آفر کی گئی، لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، ایک پر سورج رکھ دو، میرے سے یہ امید نہ رکھنا یا تو یہ مشن تکمیل کو پہنچے گا، یہ دین غلبہ پکڑے گا، اور یا میری جان جائے گی۔ تو اس انداز سے اس عزم کو لے کر اٹھے، پھر کیا کچھ نہیں بیت گیا۔ سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی دین کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے۔ اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں کے اوپر خون کے اندر لت پت دیکھا ہے، اور کتنے ہیں جو شہید ہوئے ہیں اس راستے کے اندر، لیکن عزم کے اندر، ارادے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، آگے بڑھنے کا معاملہ ہے۔ ہم ان کے امتی ہیں، انشاءاللہ اسی مشن کو ہم جاری رکھیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کو عرب کے اندر غالب کر کے، اور پھر اس کا ایک پورا ایک نمونہ یعنی دکھا کے گئے ہیں، اور پھر کتاب اللہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دین پوری دنیا کے اوپر غلبہ پکڑے گا۔ یہ بڑھتا کیا معاملہ، جو مدینہ ریاست، طیبہ ریاست جو جس کی بنیاد بنی تھی ایمان خالص کے اوپر، وہ جمہوریت کے ذریعے نہیں مارز وجود میں آ گئی تھی۔ اس طرح نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو اور آگے بڑھایا۔ عمر بن خطاب کے فہم و فراست نے اور جرأت نے اور دلیری نے ساتھ دیا، اور جب ان کا اپنا دور آیا تو یہ اسلامی ریاست اور پھیلی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے جو پہلے 10 سال ہیں یعنی وہ اسی انداز سے آگے بڑھتے گئے، اب زمینی جنگیں سمندری جنگوں کے اندر داخل ہو گئی ہیں۔ اس طرح اسلام تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ تو یہ اس زمین نے منظر دیکھے ہیں۔ پھر اس کے بعد شیطان کے وار ہوئے، صبائیوں نے، ان رافضیوں نے، پھر اسی طریقے سے خاص کر ایرانیوں نے اسلام کی جڑیں کاٹنا شروع کی، اور اس طریقے سے یہ آہستہ آہستہ یہ جو دعوت آگے بڑھتی جا رہی تھی وہ کچھ دیر کے لیے رکی ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری صدی میں خاص کر جو عقیدے کے اندر خرابی آئی ہے کہ مرنے والا سنتا ہے، روح واپس آ جاتی ہے، اور یہ دیکھتا ہے، پہچانتا ہے۔ پھر یہ بت پرستی، قبر پرستی، مزار پرستی، پیر پرستی صوفیوں کے ذریعے خاص کر اس اسلام کے اندر داخل کی گئی، اور اس کو اسلام کا نام دیا گیا، اسلامی تصوف، کبھی تصوف کے نام سے، اور وہ ایسے ایسے عقیدے گڑھے گئے وحدت الوجود کے، وحدت الشہود کے، حلول کے، اور پھر ان کو پھیلایا گیا اور اسلام کے نام پر پھیلایا گیا۔ تو اس طریقے سے یہ پھر کفر و شرک بڑھنا شروع ہو گیا، اور آج جو پوری دنیا کے اوپر مسلمان پائے جاتے ہیں ان کے عقیدے قرآن کے نہیں ہیں، صحیح حدیث کے نہیں ہیں۔ قرآن کا اسلام اور ہے اور ان لوگوں کا اسلام اور ہے۔ اگر کہ ایک شاعر نے اپنے شعر کے اندر اس طریقے سے بات بتائی ہے، یہ اور بات کہ وہ خود بھی شرکیہ نظریات کے حامل تھے، تصوف کے قائل تھے، قبر پرستی، پیر پرستی کے اندر لت پت تھے، لیکن یہ بات وہ بالکل صحیح کہہ گئے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے ہو تار کے قرآن ہو کر۔ یعنی قرآن کی دعوت تمہارے اندر نہیں ہے، قرآن کا ایمان تمہارے اندر نہیں ہے، کہ اس انداز سے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، اللہ سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اس انداز سے کتنا بڑا فتویٰ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے تمہیں اگر امید ہے اور اللہ سے وہ والی امید نہیں ہے تو دوسروں کو پکارتے ہو، کبھی یا علی مدد ہے، یا رسول مدد ہے، اور دربار کے اوپر جاتے ہو، چڑھاوا چڑھاتے ہو، وہاں جا کے شیرینیاں بانٹتے ہو، پنڈارے بانٹتے ہو، وہاں سے کچھ نہ کچھ امیدیں ہیں تمہیں، یہ کھوٹی کھری کرتے ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہیں، اور یہ والا عقیدہ تمہارا اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو پھر سوالیہ انداز سے کہ یہی تو کافری ہے، اب بتاؤ اور کافری کیا ہے؟ کبھی گائے کے سامنے جھکتے ہو، گھوڑے کے سامنے جھکتے ہو، پیر کی پنڈلیاں دباتے ہو، امام زامن باندھتے ہو، یا علی مدد کی پکارے لگاتے ہو، جمہوریت کا مشرکانہ نظام تمہیں پسند ہے لیکن اپنے مالک اور خالق کا نظام دیا ہوا تمہیں پسند نہیں ہے، تو بتاؤ اور کافری کیا ہے؟ تو اس انداز سے باتیں سامنے آتی رہی ہیں، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اسی ماحول کے ساتھ چلتے رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی اس صدی کے اندر، یعنی 20ویں صدی کے آخر میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے بالکل وہی کھلی دعوت، توحید کی دعوت، ایمان خالص کی دعوت، اور تمام فرقوں کو نہ صرف بلکہ ان کے اکابرین کو بھی قرآن و حدیث کے اوپر پرکھا گیا اور ان کا شرک اور کفر ثابت کر دیا گیا۔ ایمان خالص کس طول اور کس دوم کے اندر ڈاکٹر صاحب نے ان کا سب کا تیا پاچا کیا۔ ایمان خالص کس طول کے اندر ان سارے صوفیوں کا، یوسف بنوروی اور ان کے سارے جتنے اکابرین تھے دیوبندیوں کے، یہاں سے بات شروع ہوئی، اور پھر اعلیٰ حضرت اور ابو العلا
اور یہ سب کو ابن تیمیہ ہو، ابن قیم ہو، احمد ابن حنبل ہو، پھر ان کے جتنے بدی الدین راشدی، پیر جھنڈا، وحید الزمان، یہ سارے کے سارے سماع موتا کے قائل تھے کہ مردوں کے سننے کا عقیدہ. اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر ہیڈنگ باندھے، بلکہ کئی کتابوں کے ٹائٹل بتائے کہ دیکھو سماع موتا کا یہ جو عقیدہ ہے، مردوں کے سننے کا عقیدہ، یہ شرک کی جڑ ہے. حیات النبی فی القبر کا عقیدہ شرک کی جڑ ہے. اور کہیں ٹائٹل پر لکھا کہ انبیاء اور شہداء جنتوں میں زندہ ہیں، ان دنیاوی قبروں میں نہیں. تو اس انداز سے کہیں تصوف کے یہ شرک کے ستون بتائے کہ حلول کا عقیدہ، وحدت شہود کا عقیدہ اور وحدت الوجود کا عقیدہ، حلول، یہ شرک کے ستون ہیں، ان کے اوپر یہ شرک کی عمارت کھڑی ہے. تو اس طرح ایمان خالص کے اس دوم کے اندر یہ بتایا گیا کہ روح اس قبر کے اندر، اس مردہ جسم کے اندر قیامت سے پہلے نہیں آتی ہے. یہ اللہ کی کتاب کے خلاف یہ عقیدہ ہے. اللہ کی کتاب بالکل واضح انداز میں بیان کرتی ہے اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے. کہیں فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک ایک برزخ حائل ہے، روح واپس نہیں آ سکتی ہے. کہیں فرمایا بعد ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، اس زندگی کے بعد تمہیں موت ہے اور پھر قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا. یہ جو عذاب قبر کا معاملہ ہے، یہ اوپر کا معاملہ ہے، برزخ کا ایک بہت بڑا نظام چل رہا ہے، اس دنیا سے بہت بڑا نظام ہے. روح اس دنیا میں واپس نہیں آتی ہے. تو یہ جو قبروں کی پوجا ہو رہی ہے، ان کو پکارا جا رہا ہے، ان کے واسطے وسیلے اسی فلسفے کے اوپر ہے کہ بابا جی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں. یہ مشرکانہ عقیدہ ہے. یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زور دیا اپنی کتابوں کے اندر، لٹریچر کے اندر اور اپنی تقریروں کے اندر بھی، اور امت مسلمہ کو خبردار کیا کہ دیکھو شرک کی وجہ سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہارے بڑے جہنم کے آقا ایندھن بن چکے ہیں. تم ان کے پاس جاؤ گے، وہاں خوفناک عذاب کے ساتھ تمہیں سابقہ پیش آنے والا ہے. پیچھے والے تمہارے لیے جنت الفردوس کی دعائیں مانگتے رہیں، ختم درود چافتے بے شک کرتے رہیں بدعتوں کے ذریعے، لیکن وہاں وہ آگ کے اندر چلا جائے گا، وہ چیخے گا، چلائے گا، واپس نہیں آ سکو گے. اور دنیا میں بھی بہت بڑا عذاب اور بہت بڑی تباہی آپ کے اوپر آئے گی اگر تم نے ایمان خالص کی طرف رخ نہ کیا. اس انداز سے یہ دعوت پیش کی اللہ کے اس بندے نے. گلیوں میں، بازاروں میں یعنی تقریریں کرتے تھے. کوئی عالم دین اس انداز سے بازاروں میں اور بسوں میں اور ٹرینوں میں کسی نے تقریر نہیں کی ہے. نہ مودودی صاحب کے بس کی یہ بات تھی، نہ ڈاکٹر اسرار کے حصے میں یہ آئی ہے. اور علی انجینئر تو ڈرائنگ روم سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں اور تنقید کرتے ہیں ڈاکٹر عثمانی کے اوپر رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آرمی افسر بھی تھے. مارشل اللہ کے دنوں میں بھی ساتھی بتاتے ہیں کہ بازار میں آ کے وہ دعوت اللہ کرتے تھے. یہی توحید کی بڑی بڑی دعوت، غائب شاہ کے مزار کے سامنے عرس اور میلوں کے موقع کے اوپر بھی توحید کی کھلی اور اریاں دعوت دیتے تھے کہ لوگو الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا ایک مالک ہے، تمہارا ایک داتا ہے، دستگیر ہے، اس کو پکارو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں. یہ شرک کے اڈے ہیں، یہ تمہارے مندر ہیں، یہ جو مزار جن کو کہتے ہو اور وہاں پکارتے ہو، یہ بت پرستی ہے، قبر پرستی، بت پرستی ہے. تو اس انداز سے یہ دعوت اٹھی. 1986 کے اندر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے. ایک بڑی جماعت پیچھے چھوڑ کے گئے اور یہ جماعت آگے بڑھ رہی تھی. محمد حنیف اس کے امیر بنائے گئے تھے اور آہستہ آہستہ ان کے اندر ایسا ایک کیڑا پل رہا تھا جو بعد میں جا کے ایسا پھر وہ درخت بنا اور بہت بڑا جرم انہوں نے یہ کیا کہ مومنوں کی جماعت کے اندر پھر یہ سجدہ تعظیمی کا شرک لے کے آ گئے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا. اندازہ لگائیے، سجدہ کیا تھا. حالانکہ ڈاکٹر صاحب اس کی تشریح بھی کر کے گئے تھے کہ یہ سجدہ شکر تھا جو اللہ کو کیا گیا. پورا خاندان وخروا لہ سجدا، کہ وہ سارے کے سارے لہو کی ضمیر اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر پورا خاندان بشمول یوسف علیہ السلام سجدے میں گر گئے. یہ ہے صحیح معنی اور مفہوم ان آیتوں کا، 4 نمبر آیت کا اور 101 نمبر آیت اور 100 نمبر آیت کا، یہ معنی مفہوم ہے. اور پھر فتویٰ بھی لگایا کہ جس کا ایمان عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے. تو محمد حنیف صاحب کا ایمان عقیدہ خراب ہو گیا تھا. انہوں نے ایسی تفسیر کر کے جو ہے شرک داخل کیا اور پھر نظم کے ڈنڈے سے اس کو منوایا اور بہت سی تقریباً بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو مشرک بنا دیا.
اور مساجد کے اوپر قبضہ کر لیا، لیکن ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی ساتھی ابھی زندہ ہے، انہی میں سے میں ایک ہوں الحمدللہ۔ میں اس دعوت کو جاری رکھوں گا، اور بھی ہمارے بھائی ہیں وہ بھی ہیں، اس کے اندر بال برابر کمی آنے والی نہیں ہے، یہ دعوت غلبہ پکڑے گی انشاءاللہ۔ اور بالکل اس دعوت کے اندر کوئی ذہن میں کبھی یہ چیز نہیں آئی ہے کہ کہیں کوئی عقیدے کے معاملے میں کوئی معاملہ، آگے بات بڑھتی جائے گی۔ باقی کچھ اور لوگ ہیں، وہ جماعت سے انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی 2005 کے اندر، پھر وہ مزید ٹکڑوں میں بٹ گئے، اگرچہ عقیدہ ان کا ٹھیک ہے، لیکن دوسرے معاملات کے اندر بہت زیادہ کوتاہیاں ہیں ان کے اندر، وہ انداز نہیں ہے جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ بہت کم لوگ ہیں جن کا وہ انداز ہے۔ باقی جہاں جہاں تک یہ لٹریچر پہنچے، آواز پہنچے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ ہمارے قریب ہونے کی کوشش کریں، ہم بہت ہی منظم انداز سے، بہت ہی مضبوطی کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آگے بڑھیں گے، کیونکہ یہ دعوت حق ہے۔ اور ان مولویوں کے چونکہ معاش کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے لات ماری ہے، اور دین کے اوپر اجرت، خاص کر اذان کے پیسے اور امامت کے پیسے اور دین کے اوپر یہ جو اجرت لیتے ہیں مدرسوں کے اندر، اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بالکل حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ جو دین کے اوپر اجرت لیتا ہے یہ شیخ القرآن نہیں ہے، یہ حرام خور ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، ان حرام خوروں کے ذریعے کبھی دین کے اندر وہ نکھار نہیں آئے گا، وہ ایمان خالص کی دعوت کبھی نہیں اٹھے گی، چاہے یہ سیاسی ملا ہوں ہمارے، اور چاہے یہ مذہبی ملا ہوں، چاہے عسکری قیادت ہو، کوئی بھی ایمان خالص کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، شرک کے گویا رکھوالے بنے ہوئے ہیں اور اس کے حق میں بات کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ توحید کی دعوت دے تو اس کو پکڑتے ہیں، اس کا ساتھ دینے کے بجائے اس کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، کبھی گروپوں سے نکال دیتے ہیں، کبھی یوٹیوب بند کر دیا جاتا ہے، سارے ہتھکنڈے اختیار کیے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس توحید کی دعوت کی مخالفت کرو گے، عیب لگاؤ گے، تانے دو گے، تو اس کے بعد تمہارا واسطہ رب العالمین سے پڑے گا، اس کے سامنے جانا ہے، وہاں جا کے فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا، واپسی نہیں ہے۔ لہٰذا آج موقع ہے، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، اس آواز کا ساتھ دو۔ یہ جماعت ہے، یہ پارٹی ہے، یہ اللہ کی پارٹی ہے، یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ کوئی یوٹیوب کے اوپر کمانے کا معاملہ نہیں ہے، یا دین کے اوپر کمانے کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کا معاملہ ہے، توحید کا معاملہ ہے، اس کو پھیلانے کا معاملہ ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر جدید سے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو آگے پھیلایا جائے، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے۔ اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، یہ موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا تو اس کے بعد دوبارہ کبھی موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دین کو پسند کیا ہے، یہ توحید کا معاملہ ہے، ایمان خالص کا معاملہ ہے، اور یہی دین اسلام ہے جو تمام انبیاء کا دین تھا۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعوت دی، پہلے نبی آدم علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی، اور اب یہ دعوت آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش نصیبوں کو اس کی طرف لا رہا ہے۔ اس کا ساتھ دو اللہ کے بندو، یہ صحیح معنوں میں آپ کا بہترین فیصلہ ہوگا اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اور پھر اس کے بعد اس موت تک اس ایمان کو لے جاؤ، آخری سانس تک۔ یہ ایک موڑ ہے، موڑ کے بعد وہ ایسی حسین منزل ہے، وہ ایسی بادشاہی آپ کا انتظار کر رہی ہے جس کا تصور سے دل خوش ہو جاتا ہے، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔